صدق صاحب یہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح جو ایکسپلین کیا نا ویس صاحب نے ڈار صاحب پر آپ کی حکومت میں رکھے کہ میں پڑھ دیتا ہوں، ایک لفظ میں بولا نہیں چاہ رہا لیکن دوسرا لفظ انہوں نے جو کہا پریجڈسڈ مائنڈ، فیئرفل مائنڈ، خوف کہ عمران خان عدالت کی کیجولٹی ہو رہی ہے، انصاف کی کیجولٹی ہو رہی ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے. جس طریقے سے بھی عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں جی کمپرومائز کیا جا رہا ہے جسٹس، کیونکہ آپ کو عمران خان کا خوف ہے. صدق صاحب ہاؤ ڈو یو ٹیک دس کہ وہ باہر نہ آ جائے، اس کے لیے عدالتی انصاف کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے عدالتی انصاف کے نام پہ؟ مجھے تو کامران صاحب، میں اپنا نقطہ نظر تو پیش کر چکا ہوں. مجھے یہ کوئی اتنی بات کی سمجھ نہیں آ رہی جو بات چل رہی ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ امید تو بہت تھی پی ٹی آئی کو کہ جیسے ہی آئیں گے پریزیڈنٹ صاحب ٹرمپ صاحب تو وہ لے کر چلے جائیں گے عمران خان کو، کوئی جہاز آئے گا اور پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، وہی پروسیس چل رہا ہے. آپ کو بھی معلوم ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، مجھے بھی معلوم ہے. یہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ وہ کرائم پروسیڈز نہیں تھی، وہ کیس ہی بنا تھا اکنامک کرائم کا، اکنامک کرائم کا کیس تھا. اس کے اندر اس کے اندر ایسٹ فریز ہوئے. ارے یار آپ تو درمیان میں ناراض ہو جاتے ہیں، بات میں کرنے لگتا ہوں تو. نہیں ناراض نہیں ہوں، بالکل ناراض نہیں ہوں، تو صرف آپ کی اچھا چلیے جی فرمائیے. مصدق صاحب کمپلیٹ کر لیں. جی تو بات نہیں، آپ کمپلیٹ کر لیں سر. تو آپ کو خوف نہیں ہے عمران خان کا، آپ یہ کہنا چاہ رہیں جی، اور اس لیے ڈسکوالیفیکیشن ہو جا رہی ہے ایم پی ایم این اے سے. کتنوں کے کریں گے سر؟ تعداد کیا ہے؟ ارے یار بات یہ ہے یار یہ تو آپ ہی نے ہمیں پھر اگر میں بات مان لوں اس وقت احمد اویس صاحب کی، تو پھر تو یہ آپ نے ہمیں گمراہ کیا ہے. آپ نے ہمیں تصویریں دکھائیں جس میں لوگ کہہ رہے تھے چلو کور کمانڈر کے گھر جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. آپ نے ہمیں تصویریں دکھائیں جس میں وہ لوگ کہہ رہے تھے چلو جی ایچ کیو چلو. آپ نے ہمیں تصویریں دکھائیں جس میں مجسموں کے سر کاٹ کے پٹک رہے تھے لوگ. آپ نے ہمیں تصویریں دکھائیں جس کے اندر جہازوں کو آگ لگائی جا رہی تھی سرگودا بیس کے پاس. اب آج آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ کتنوں کو ڈسکوالیفائی کریں گے. ارے بھائی جو لوگ ملوث تھے جن کی، میں تو نہیں کہہ رہا، تو وہی لوگ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. وہی لوگ بھائی ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں جن کی تصاویر آپ نے دکھائی ہیں. وہی لوگ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں جن کی وہ جو ٹرائی اینگولیٹ کیا گیا ان کی پریزنس اسٹیبلش کی گئی. اب آپ تصویریں بھی دکھاتے ہیں، آپ وقت بھی دکھاتے ہیں، آپ چیزوں کو جلتا بھی دکھاتے ہیں، آپ شہیدوں کے مجسموں کے سر کٹتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں، آپ جہازوں کو آگ لگتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں. پھر آپ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کتنے لوگ ڈسکوالیفائی ہوں گے. ارے بھائی جتنے انوالو تھے اتنے ڈسکوالیفائی ہوں گے. اور یہ جتنی جوڈیشل کمیشن کی بات ہے یہ پہلے سال تک تو چلیں بنتی تھی کہ یار اتنی لمبی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے آپ جوڈیشل کمیشن بٹھائیں. جی بالکل سمپل تھی. مگر اب جب انڈائٹمنٹس ہو چکی ہیں، اب جب انویسٹیگیشن ختم ہو چکی ہے، اب جب سزائیں ہو رہی ہیں، تو اب کس چیز کی جوڈیشل آپ نے انکوائری کروانی ہے؟ اب یعنی کمال ہے، انڈائٹمنٹ بھی ہو گئی، ایویڈنس بھی آ گیا، عدالت میں پیش بھی ہو گیا، ایسے نہ کہیے. اب ہم اب نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اسی وقت کہا تھا. اب نہیں کہہ رہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں اب تو وہ بھی بتا رہے ہیں. ہم بتا رہے کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ باہر سے عمران میں مبتلا ہے، لے جائے؟ کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ آپ بے خوف ہو جائے، عمران خان کو چھوڑ دیں. آپ ذرا ارے بھائی خوف دیکھیں نا، چھوڑنے کی بات نہیں ہے، ملک کی بات ہے. کس چیز کا ہو؟ بات ملک کی ہے. 4 لوگ تو باہر نہیں. ارے بھائی ارے سنیں یار، گنڈا پور صاحب کی بات بیرسٹر گوہر نہیں مانتے، بیرسٹر گوہر کی بات سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں مانتے، دونوں کی بات علی ظفر صاحب نہیں مانتے، پنجوتا صاحب کسی کی بھی بات نہیں مانتے. ایک بات بہنیں کرتی ہیں جو بہت ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ایک بیگم صاحبہ کرتی ہیں جو آج کل کچھ خاموش ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون تحریک چلا رہا ہے، کس چیز سے خوف زدہ ہمیں ہونا چاہیے؟ شیر افغان مروت صاحب کی گفتگو سے ہونا چاہیے جس کے اوپر یہ خود حملہ آور ہوتے ہیں. اپنی پارٹی کے اوپر یہ روز آتے ہیں، خود حملہ آور ہوتے ہیں. کون سی تحریک، کون سا خوف، کس چیز کا خوف، وہ سمجھائیں مجھے آپ. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا.
پوائنٹ آ گیا کائرہ صاحب. یہ خوف کی پالیٹکس جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے بڑی پرانی ہے کہ بھٹو صاحب کا خوف تھا, ایون تمام اپوزیشن پارٹیز کو تھا, ان کو پھانسی لگ گئی. آپ کو لگتا ہے کہ جب تک عمران خان کی, کیونکہ پاپولر تھے بھٹو صاحب, جب تک عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوگی یہ خوف کم نہیں ہوگا اس حکومت کا, اور شاید کوئی رستہ باہر نہیں ملے گا آنے کا تب تک؟ دیکھیے نا, اس کے اوپر مختلف آراء ہیں. خان صاحب کے خوف کے اوپر, ہمارے ملک میں خوف کا ایک علامت رہی. خان صاحب ایک پاپولر لیڈر تھے, بالکل تھے, کوئی شک نہیں ہے, ہیں کوئی شک نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ خوف زدہ ہو کے یہ کام کر رہی ہے, یہ اپنی جگہ, آپ کا سوال اپنی جگہ, پی ٹی آئی کا سوال. کیا خان صاحب کے اوپر لگنے والے الزامات غلط ہیں؟ یعنی 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی مقدمہ نہیں ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ خان صاحب کا رول کتنا تھا, کابینہ کا رول کتنا تھا. پیسہ وہاں کی کرائم ایجنسی نے باقاعدہ سیز کر کے کنفسکیٹ کیا تھا, اسی لیے یہ ارینجمنٹ بنا تھا. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے یہ ارینجمنٹ بنا تھا, جس کے جواب میں, جس کے تعاون میں خان صاحب کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے یہ اس میں آنت لی ہوئی ہے, جس کے اوپر ان کو سزا ملی ہے. لیکن اس کو بھی چھوڑ دیجئے, وہ جرم تو ہوا نا. 190 ملین پاؤنڈ آیا جو ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں سیٹل ہو گیا, جو اس وقت کی حکومت کی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے, اس میں رول کس کا کتنا تھا اس کو ایک طرف رکھ دیجئے, یا آپ ڈینائی کیجئے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی ایشو تھا ہی نہیں. سو یہ سوال ہی یہ ہے کہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہم شور کر کے حقائق کو دبا دیتے ہیں. کائرہ صاحب مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے.